बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंदर किस तरह का जानवर होता है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर कौन कौन सी खासियतें रखी हैं और बंदर के अंदर इंसानों की तरह कौन कौन सी मिलती जुलती आदतें पाई जाती हैं और बंदर के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था और पुराने ज़माने में यमन के लोग बंदरों से काम क्यों करवाया करते थे और जब बंदर सोते हैं तो लाइन बनाकर क्यों सोते हैं और बंदरों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और बनी इसराइल के एक कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको बंदरों की शक्ल में बदल दिया और वो कौम कहाँ पर आबाद थी और क्या आजकल के बंदर कहीं उनकी ही नस्ल से तो नहीं, और अगर कोई शख्स बंदर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी। मेरे दोस्तों, बंदर एक ऐसा जानवर है कि जिसके बारे में हर इंसान जानता है और बंदर एक बदसूरत जानवर होने के बावजूद खूबसूरत लगता है और इसके अंदर इतना तेज़ दिमाग होता है कि ये कई सारे काम बहुत जल्द सीख लेता है। जिस तरह की रिवायत में आता है कि खलीफा मुतवक्किल के पास 2 बंदर किसी ने तोहफे में भेजे थे, जिनमें से एक बंदर दर्जी यानी सिलाई का काम करता था और दूसरा बंदर रंगसाजी यानी पेंटिंग का काम जानता था। और ख़ास तौर पर पुराने ज़माने में यमन के लोग बंदरों को अपने अलग अलग तरह के कामकाज सिखाकर उन बंदरों से काम करवाया करते थे। मेरे दोस्तों, बंदरिया एक बार में कई कई बच्चे पैदा करती है और कई बार इनकी तादाद 10 और 12 बच्चे तक देखी गई है। बंदर दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसान से ज़्यादा मिलता जुलता है, चुनांचे ये इंसानों की तरह हंसता है, खुश होता है, बैठना, बातें करना, हाथों से चीज़ लेना देना, हाथों पैरों की उंगलियों का अलग अलग होना, ये सब चीज़ें इंसानों की तरह हैं। और इसके अलावा ये इंसानों की तरह बहुत जल्द सीख लेता है और इंसानों में घुल मिल जाता है। ज़रूरत के वक्त पिछले दोनों पाँव पर खड़ा होना, आँखों में ऊपर और नीचे पलकों का होना, पानी में गिरकर डूब जाना, नर और मादा का जोड़ा होना, मादा को शर्म होना और औरतों की तरह अपने बच्चों को गोद में लिए फिरना, ये तमाम किस्म की आदतें इंसानों में भी पाई जाती हैं और बंदरों के सिवा दूसरे जानवरों में बहुत कम पाई जाती हैं। और जानवरों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि बंदरों में एक ख़ास बात ये भी है कि जब ये सोते हैं तो एक दूसरे से मिलकर लाइन लगाकर सोते हैं। जब ये सारे बंदर नींद में होते हैं तो लाइन के एक बाईं तरफ का पहला बंदर जाग जाता है और एक आवाज़ निकालता है, जिससे इसके बगल का दूसरा बंदर जाग उठता है और फिर वो भी ऐसी ही आवाज़ निकालता है और इस तरह एक के बाद दूसरे तमाम बंदर जाग जाते हैं और पूरी रात भर में वो कई बार ऐसा करते हैं। इसकी वजह यह है कि बंदर एक उछल कूद और घूमने फिरने वाला जानवर है। ये रात कहीं और गुजारता है और सुबह कहीं और। बंदर के हवाले से इमाम बहक्की ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दूध में पानी ना मिलाया करो, क्योंकि तुमसे पहले एक आदमी दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। बस एक दिन उसने एक बंदर खरीदा और उसको अपने साथ लेकर समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ। चुनांचे जब कश्ती समुद्र के बीच में पहुंच गई तो बंदर ने अपने मालिक के दीनारों की थैली उठाई और कश्ती के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और वहां से उसने थैली खोलकर 1 दीनार कश्ती में और 1 दीनार समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो थैली खाली हो गई। इस तरह उसने पानी की कीमत पानी में और दूध की कीमत कश्ती में बराबर डाल दी। मेरे दोस्तों, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि हमें भी किसी किस्म की मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मेरे दोस्तों, हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे और आँखों से आंसू बह रहे थे। यह वाक़या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आँखों की रोशनी ख़त्म होने से पहले का है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर कुर्बान जाऊँ, आप क्यों रो रहे हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया कि इस आयत ने मुझको रुला रखा है। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आयत तिलावत फरमाई, जिसका मफ़हूम है वस्अलहुम
عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں جو ساحل بحر پر واقع تھی، یعنی دریا کے کنارے پر تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور سنیچر کے دن بہت ہی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں بہت زیادہ دریا میں آتی تھیں، مگر جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہودیوں کو مچھلیاں پکڑنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر سنیچر کے دن ایک مچھلی پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب سنیچر کا دن گزر گیا یعنی کہ اگلے دن، تو اس نے پانی سے نکال کر اس کا شکار کر لیا اور اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ اس کے اس طریقے کو دیکھ کر اس کے باقی خاندان کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مچھلی کے بھننے کی خوشبو آئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے سنیچر کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگ گئے، اور اس طرح ان میں 3 بڑے فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور دوسرا وہ جو اس سے منع کرتے تھے، اور تیسرا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے ان کو تم کیوں سمجھاتے ہو؟ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف یعنی زمین میں دھنسا دے، یا قذف یعنی کہ پتھروں کی بارش کر دے، یا اور کسی عذاب سے برباد کر ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ اس شہر سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور اس شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص اس شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھانکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو انسانوں کی جگہ بندر نظر آ رہے ہیں اور چینچی کر رہے ہیں۔ اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، مگر انسانوں نے اپنے لوگوں کو نہ پہچان سکا، اس لیے کیونکہ وہ بندر بن چکے تھے۔ پھر وہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے، تو لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے پوچھ تاچھ کرتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہ میں گردن ہلاتے اور سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 165 پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ: پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کہ نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس تیسرے فرقے کا کیا ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیونکہ وہ فرقہ بھی ان کے اس نافرمانی کو ناپسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری یہ بات پسند آئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور انعام 2 موٹی اچھی قسم کی چادریں منگا کر مجھ کو اڑھا دی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں دیکھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر قدرت کا قائل نہیں ہوگا، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں بھی طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ
قدرت کے قائل نہیں ہیں تو انہیں اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بندر بنا دے۔ میرے دوستو، اور علماء کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آج کل کے جو بندر ہیں وہ اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل چلی تھی، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ وہ سب کے سب مر گئے تھے، کیونکہ ان کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا تھا اور وہ 3 دن کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور میرے دوستو، اسلام کے اندر بندر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کو درندوں میں شامل کیا ہے۔ میرے دوستو، اور بندر کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس سے جیت گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار بندر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیماری سے دی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہوگا جس کا کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس کو ملی ہوئی نعمت اس سے چھن جائے گی۔ اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور جن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کا بجا لانے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔